أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 144 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ترجمہ دیکھیں، وَوَاعَدْنَا، و کا معنی اور، وَاعَدْنَا، وَاعَدْنَا اس کا ترجمہ کریں گے ہم نے وعدہ لیا۔ وعدنا ہم نے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، ہم نے وعدہ لیا۔ یہ نون الفنا آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ جب آتا ہے آخر میں اس کا معنی ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، یہ کئی جگہ آئے گا۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، اوحینا ہم نے وحی کی، قلنا ہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو وعدنا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ کن سے وعدہ لیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس چیز کا؟ ثلاثین، ثلاثین یا ثلاثون اس کا معنی ہوتا ہے 30۔ ثلاثین یا ثلاثون اس کا معنی ہوتا ہے 30، ٹھیک ہے۔ لیلتن راتوں کا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ و کا معنی ہے اور، و کا معنی ہے اور، اتممنا یہاں پہ دیکھیں پھر نہ آ گیا، اتممنا، ٹھیک ہے، اتممناہا، اتممنا ہم نے پورا کر دیا، اتممنا، اتمم یتمم اتماما یا اتم یتم اتماما اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اتممنا ہم نے پورا کر دیا، ہاں اسے، ہم نے اسے پورا کر دیا، بعشرتن، بعشرن 10 کے ساتھ۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10، با کا معنی ہوتا ہے 7، 10 کے ساتھ، یعنی پہلے یہ 30 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر ان 30 راتوں کو پورا کر دیا، کن کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ، یعنی انہیں مزید 10 سے مکمل کر دیا، گویا کہ اب کل 40 راتیں ہو گئی۔ فتم، ف تو، ف کا معنی کریں گے تو، تم مکمل ہو گئی، تم کا معنی کیا کریں گے؟ مکمل ہو گئی، میقات، میقات مقررہ مدت، میقات مقررہ مدت،
ایک ویسے حج اور عمرے میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ بھی میقات موجود ہوتے ہیں، اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی ہوگا مقررہ جگہ، میقات وقت سے ہے، ٹھیک ہے؟ مقررہ مقام، مقررہ مدت، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میقات مقررہ مدت، رب بھی اس کے رب کی، فتم میقات رب بھی تو مکمل ہو گئی اس کے رب کی مقرر کی ہوئی مدت، 40 لیلتن، وہ مدت کیا تھی؟ 40 راتیں۔ 40 یہ 30 کی طرح 40 40 دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے 40 لیلتن راتیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے لأخیہ اپنے بھائی سے، ہارون یعنی اپنے بھائی ہارون سے علیہ الصلاۃ والسلام، اخلفنی، تو میرا جانشین بن، اخلف جانشین بن، نی میرا، فی قومی میرے قوم کے درمیان، وَأَصْلِحْ اور تو اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ اور پیروی نہ کر، وَلَا تَتَّبِعْ اور پیروی مت کر، سبیل المفسدین، سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، المفسدین فساد کرنے والوں کا، یعنی مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری قوم میں میری جانشینی کرو، اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا اور جب آیا موسیٰ علیہ السلام، اور جب آیا موسیٰ علیہ السلام، لِمِیقَاتِنَا میقاتینا، نون الفنا آ گیا تو یہاں پہ ہمارے کے معنی میں ہے، لِمِیقَاتِنَا ہمارے مقررہ وقت پہ، اور جب آیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر، یعنی موسیٰ جب ہمارے مقررہ وقت پہ آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَ اور اس نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اس نے کلام کیا، وہ اس سے، ربہ کس نے کلام کیا؟ اس کے رب نے، اس سے کلام کیا اس کے رب نے، ان سے ان کا رب ہم کلام ہوا۔ قال تو کہا اس نے، ربی اے میرے پروردگار، ارینی تو مجھے دکھا، ارینی کا معنی کیا کریں گے؟ تو مجھے دکھا، انظر الیک، انظر میں دیکھوں، الیک آپ کی طرف، یعنی مجھے اپنی زیارت کرا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا، لن ترانی ہرگز تو نہیں دیکھ سکے گا مجھے، لن ترا ہرگز نہیں دیکھ سکے گا نی مجھے، ولیکن اور لیکن، انظر آپ دیکھ لیجئے، الی الجبل پہاڑ کی طرف، آپ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ لیجئے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَإِن پس اگر، استقر وہ ٹھہرا رہا، مکانہو اپنے مکان پہ، اپنی جگہ پر، فَإِن پس اگر، استقر وہ ٹھہرا رہا، مکانہو اپنی جگہ پر، فسوف تو عن قریب، ترا تو دیکھ لے گا نی مجھے، یعنی آپ ذرا پہاڑ پہ دیکھیں، پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما پھر جب، تجلی ڈالی، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ پر، جعلہ کر دیا ہو اسے، دکا ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑا، موسیٰ علیہ السلام، صعقہ بے ہوش ہو کر، یہ حالت دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما پھر جب افاقہ ہوا، افاقہ کا معنی کیا ہے؟ افاقہ ہوا، فلما پھر جب افاقہ ہوا، قال وہ کہنے لگا، سبحانک تو پاک ہے، تبتو میں نے توبہ کی، الیکا تیری طرف، یعنی میں نے رجوع کیا آپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ اور بے شک میں، اول پہلا ہوں، المؤمنین ایمان لانے والوں میں۔
قال یا موسیٰ، کہا اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں نے استفیتک منتخب کر لیا کا آپ کو، استفیتک منتخب کر چکا ہوں آپ کو، علی الناس تمام لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنی رسالت کے ذریعے، و بکلامی اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے ذریعے سے، فخذ تو پکڑ لے، ما وہ جو آتیتو کا میں نے تجھے دیا، وکم اور ہو جا، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، وکم اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ ان آیات کا ترجمہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی بتائیں، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے الحمدللہ۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فرعون اور اس کا لشکر بحیرہ قلزم میں غرق ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام واپس مصر نہیں آئے، بلکہ آگے صحرائے سینا کی طرف چلے گئے۔ تو اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا جب انہوں نے بحیرہ قلزم کو پار کیا تو وہاں پہ ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا جس کے لوگ اپنے معبودان باطلہ پہ جھکے ہوئے تھے، یعکفون علی اصنام لہم، ٹھیک ہے، یعنی ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو عبادت کا یہ طریقہ اچھا معلوم ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے بھی ایک معبود بنا دیا جائے جسے سامنے رکھ کے وہ بھی عبادت کیا کریں۔ آپ نے اپنی قوم کو ڈانٹا اور فرمایا تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے، تم پر احسانات کیے، کیا اسے چھوڑ کے میں تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ تلاش کروں؟ افغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، یہ لوگ تو کفر اور شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اس کارگزاری کی وجہ سے تباہ ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کرائے کہ جب وہ فرعون کی حکومت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، تو وہ بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کیے گئے احسانات یاد دلا کر انہیں شرم دلائی کہ کچھ تو احساس کرو کہ جس اللہ نے تم پر انعامات کیے اسی کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں درمیان میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ صحرائے سینا میں پیش آیا۔ فرعون کی غلامی سے آزادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ اب یہ لوگ مصر واپس نہ جائیں۔ فرعون کی غلامی میں رہ کر ان کی ذہنیت خراب ہو چکی تھی اور وہ طرح طرح کی مادی اور اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اصلاح مطلوب تھی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ بنی اسرائیل صحرائی زندگی اختیار کرے اور یہاں کی آزمائشوں سے گزرے اور اپنی کھوئی ہوئی مستعدی اور صلاحیت کو پھر سے بحال کرے۔ مصر میں تو وہ فرعون کے قانون کے پابند تھے جس کے ذریعے ان پہ طرح طرح کے مظالم روا رکھے جاتے تھے۔ صحرائے سینا میں پہنچ کر انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو دو جلیل القدر پیغمبر ان کے ساتھ تھے،
تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب لائیں جس کی پابندی کر کے ہم اپنی آزادانہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم کا مطالبہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کوہ طور پہ آ کے اعتکاف میں بیٹھو تو تمہیں کتاب عطا کی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو صحرا میں چھوڑ کر خود اعتکاف کے لیے پہاڑ پہ چل دیے۔ اعتکاف میں یہ ابتدا میں یہ اعتکاف جو ہے 30 راتوں کا تھا، لیکن بعد میں 10 راتوں کا اضافہ ہوا اور 40 رات کا کر دیا گیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اعتکاف کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ تورات کا لفظی معنی قانون ہوتا ہے، چونکہ بنی اسرائیل قانون کے خواہشمند تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کتاب عطا کر دی جس کا نام ہی قانون رکھا۔ باقی آسمانی کتابوں کے اسماء میں بھی مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے انجیل کا معنی بشارت ہے، زبور صحیفے کو کہتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اور موجودہ بائبل کے پہلے 4 ابواب تورات پہ مشتمل ہے، اگرچہ اس میں یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاتھ بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے، تاہم اس وقت جو کچھ بھی موجود ہے وہ یہی 4 باب ہے جنہیں تورات کا نام دیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ تحریف شدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، یعنی کوہ طور پہ 30 رات مسلسل اعتکاف کریں تو آپ کو کتاب دی جائے گی۔ آپ کو کیا دی جائے گی؟ کتاب دی جائے گی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے اس کو مزید 10 دن کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 راتیں، یعنی 30 رات کے بجائے اعتکاف کی مدت 40 رات کر دی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی لازمی مدت تو 30 رات ہی تھی، لیکن مزید 10 راتیں اختیاری تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو 10 رات کا اضافہ کر سکتے تھے۔ اور اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دوسرے واقعے میں ملتی ہے جس کا ذکر سورہ قصص میں آتا ہے۔ جب آپ مدین پہنچے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم 8 سال یہاں رہ کے میری خدمت کرو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی طرح کوہ طور پہ اعتکاف بھی 30 رات کے لیے ضروری تھا اور مزید 10 رات اختیاری تھا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 30 رات کا اعتکاف مکمل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، اس کی وجہ سے ان کے منہ میں روزے اور اعتکاف کی وجہ سے جو بو پیدا ہو گئی تھی وہ جاتی رہی، ختم ہو گئی۔ اور روزے دار کے منہ کی بو کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، اس خوشبو سے فرشتے بھی خوش ہوتے تھے، لیکن مسواک کرنے سے وہ بھی محروم ہو گئے، اس لیے حکم ہوا کہ 10 دن مزید اعتکاف کرو۔ تو بہرحال یہ وجہ تھی یا کوئی اور، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ 40 رات دن کا مجاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ 40 دن کو بعض دیگر امور میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، مثلا ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے مراحل 40 دن کے بعد تبدیل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے من اخلص للہ 40 یوما، جو شخص 40 دن تک خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزہ رکھا، اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی۔ تو جیسا کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی لکھائی تورات عطا فرمائی۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور عمر میں 3 سال بڑے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے بوجھ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کی جائے تاکہ وہ ان کے معاونت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔
بلکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے طور پہ جا رہے تھے تو قوم کی نگرانی کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا قوم کو۔ قرآن مجید میں موجود ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو ان کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کا ایک سردار تھا جو ان کی رہنمائی کرتا تھا، اور پھر بحیثیت مجموعی وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں تھے۔ تفسیری روایت کے مطابق 6,70,000 افراد پہ مشتمل اس قوم کی رہنمائی کے لیے نگران کی ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی چرواہا بھی بکریوں کو بغیر نگرانی چھوڑ کے نہیں جا سکتا، وہ بھی کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے، لیکن یہ لاکھوں انسانوں کا مسئلہ تھا، خاص طور پہ ان حالات میں کہ مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے قوا ضعیف ہو چکے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے تو انہوں نے قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہا۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا آپ میری قوم میں میرے نائب بن جائے، جب تک میں طور سے واپس آؤں قوم کی نگرانی کا فریضہ آپ انجام دیتے رہیں۔ آج کی دنیا میں بھی یہ اصول رائج ہے، جب کبھی کسی ملک کا سربراہ بیرون ملک جاتا ہے تو وہ اپنا جانشین مقرر کر جاتا ہے تاکہ اس کی غیر حاضری میں امور مملکت کی انجام دہی میں رکاوٹ نہ آئے۔ تو یہ اصل میں انبیاء کی تعلیم ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ وَأَصْلِحْ، اور قوم کی اصلاح کی طرف توجہ دینا تاکہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے پہ نہ چلنا۔ یہ نصیحت بھی کی ہے ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کردار سے واقف تھے۔ فرعون کی غلامی میں رہ کر ان کی صلاحیتیں بگڑ چکی تھی، ان میں بہت سے فسادی لوگ بھی موجود تھے، اس لیے اپنے جانشین سے فرمایا کہ قوم کی اصلاح کرنا، فسادیوں کے پیچھے نہ لگنا، غلط کار لوگ قوم میں بگاڑ کا باعث بنیں گے تو ان کے طریقے سے اجتناب کرنا، اور میری نیابت کا حق ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو پروگرام کے مطابق وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے وقت پر، تو انہوں نے یعنی اعتکاف مکمل کیا، اور آخر میں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا وہ عرفے کا دن تھا، گویا 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، اور اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو تورات عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مرتبہ یک دم حاصل نہیں ہوا، بلکہ آپ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتے گئے۔ پہلے مدین سے واپسی پر نبوت عطا ہوئی، فرعون سے بحث مباحثہ ہوتا رہا، آخر کار فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی، بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے طور پہاڑ پہ اعتکاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اور آخر میں تورات عطا ہوئی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق کوہ طور پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ دوسرے مقام پہ آتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تو اور نبی سے کلام کیا، لیکن براہ راست ہم کلامی کا شرف صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ حدیث شریف میں آتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، تو آپ نے فرمایا نبی مکلم، یعنی آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو یہ بھی براہ راست کلام کی مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلم کا شرف بخشا تو انہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تاکہ جس ذات باری سے بات چیت ہوئی ہے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جذبہ شوق کے ساتھ عرض کیا، قال رب ارینی، اے میرے پروردگار مجھے دیکھا، انظر الیک، تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ کلام تو سن لیا ہے، اب بالمشافہ رؤیت بھی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، کیونکہ تیرے اندر وہ استعداد نہیں ہے، تیرے اندر وہ استعداد نہیں ہے، مجھے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔
वलाकिन इंजुर इलल जबल, अलबत्ता उस पहाड़ की तरफ देखो, उस पहाड़ की तरफ देखो, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा, फसौफ तरानी, तो मुमकिन है कि तुम मुझे देख सके। मादियत के एतबार से, बनावट के एतबार से पहाड़ बड़ी ठोस और मजबूत चीज़ है, उसके मुकाबले में इंसान एक कमज़ोर कमज़ोर से हस्ती है। अल्लाह ताला ने फरमाया खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को जिस्मानी एतबार से कमज़ोर पैदा किया गया, लेकिन यही इंसान लताफत और बातिनी क़ुव्वा के एतबार से बहुत मजबूत है। अल्लाह ताला ने अपना बारे अमानत आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पे पेश किया, लेकिन किसी ने भी उस अमानत को उठाने की जुर्रत ना की। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वहमलहल इंसान, फिर उस बारे अमानत को इंसान ने उठाया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक वो ज़लूम भी है, जहूल भी था। तो मालूम हुआ इंसान की बातिनी क़ुव्वत सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी जिस्म मुराद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर पहाड़ जैसी मजबूत चीज़ मेरी तजल्लिस को बर्दाश्त कर सकी, तो फिर समझ लेना कि तुम भी मुझे इन सर की आंखों से देख सकोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब आपके परवरदिगार ने पहाड़ पहाड़ पे तजल्ली डाली, जालहु दक्का, तो उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने छोटी उंगली के जरिए से छोटी उंगली के किनारे के बराबर अपनी तजल्ली डाली, लेकिन पहाड़ उसे भी बर्दाश्त ना कर सका और टुकड़े टुकड़े हो गया। वखर्र मूसा साइक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम पे ऐसी दहशत तारी हुई कि बेहोश होकर गिर पड़े। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कोहे तूर पे तजल्ली के ज़ुहूर से पहले ख़ास कैफियत पैदा हुई, ऐसा महसूस हुआ जैसे बादल हो, उसमें से फरिश्तों की तस्बीह की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से ज़बरदस्त गूंज थी, और उसके बाद ज़रा सी चमक पड़ी तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके। फलम्मा अफाका, फिर जब आपको कदर इफाका हुआ, होश में आए, काला सुबहानक, अर्ज किया परवरदिगार तेरी ज़ात पाक है, तुब तो इलैक, मैं तेरे पास तौबा करता हूँ, मुझे रुयत का मुतालबा नहीं करना चाहिए था। व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि इस मादी जहान में इंसान अल्लाह ताला के दीदार की सलाहियत नहीं रखता। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार कर दिया, उसकी तकदीस बयान की, उसके सामने तौबा की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नास, ए मूसा मैंने तुम्हें लोगों में मुंतखब किया है, मुंतखब कर चुका हूँ, बिरिसालती, अपनी रिसालत के साथ, वबी कलामी, यानी मैं तुम्हें रसूल भी बनाया ताकि मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाओ, और फिर मैंने तुझे शरफ़ तकल्लुम बख्शा, दूसरे अम्बिया के साथ बिल वास्ता कलाम किया, जबकि तुम्हारे साथ बराह रास्त कलाम किया। मैंने तुम्हारे साथ ये एहसानात किए हैं। फ़ख़ुज़ मा आतैतुका, तो ले ले जो मैंने तुझे दिया है, जो कुछ मिल गया है इसी पे इक्तिफा करो। वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। मैंने आपको इतना आला मर्तबा अता किया है, लिहाजा आप किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा ना करें जो इस मादी जहान में मुमकिन नहीं। यहाँ पर मादियत का गलबा है, तुम्हारा ज़ाहिरी जिस्म कमज़ोर है, तुम्हारे कुव्वा जो है आज़ा मामूली है, ये रुयत इलाही यानी अल्लाह ताला की दीदार के यहाँ पे मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो जो चीज़ मिल गई है उसी को काफ़ी समझो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद का समझना समझाना हमारे लिए आसान बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।